السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دین اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ دین کا مطلب، دین زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ سورہ الکافرون آیت نمبر 6۔ اے رسول کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ دین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق فرمائی اور فرمایا میں نے اس کائنات کو انسان کے لیے خلق فرمایا ہے اور اسے انسان ہی کے قابو میں دے دیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 32 آیت 33۔ پھر انسان کو نہ صرف خلق فرمایا بلکہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور شیطان کو زمین پر اتارنے پر فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت 38۔ اور تم سب زمین پر نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت و وحی الہی آئے، تو جو لوگ اس پر ہدایت پر عمل کریں گے تو روز قیامت ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و غم۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 19۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی احکام خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ انبیاء کی تعلیم، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا۔ سورہ آل عمران آیت 51۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 اور 67۔ تمام انبیاء مسلمان تھے، احکام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے۔ دین کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ دین کے بنیادی اصول، جن کا زبان سے اقرار اور دل سے مان لینا دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول دین روز اول سے 5 ہی تھے۔ سورہ نساء آیت 136۔ اللہ پر، فرشتوں پر، انبیاء اور الہامی کتابوں اور روز آخرت پر ایمان لانا۔ تمام انبیاء نے انہی 5 اصولوں کی تبلیغ کی، رسولوں کو دعوت دی۔ یہ آیت نمبر سورہ نساء 136 آیت ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 15۔ اللہ نے تمام انبیاء کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ اصول دین تمام امتوں کے لیے ایک ہی تھے، یہ ناقابل تبدیل تھے۔ دین کا دوسرا حصہ، چونکہ دین اسلام انسانی اور جنوں کے معاشرے کے لیے تھا، پس اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک ایک شریعت مقرر فرمائی کہ انہیں ایک معاشرہ میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے تاکہ دین و دنیا کی فلاح حاصل ہو سکے۔ معاشرے بتدریج بڑھتے گئے، مسائل معاشرت بھی بڑھتے گئے، لہذا شریعتیں بھی تھوڑی بہت تبدیل ہوتی رہیں۔ حضرت ابراہیم کی شریعت کافی جامع تھی، قرآن نے اسے دین قیم کے نام سے پکارا ہے۔ یہی شریعت رسول خدا کی آخری شریعت کی بنیاد بنی۔ اللہ نے فرمایا اے رسول آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں، یہی تمہارا دین ہے، یعنی شریعت ہے۔ اس پیغام، اس حکم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ روم آیت 35 میں کیا ہے، سورہ نحل آیت 23 میں کیا ہے، سورہ یونس 105، سورہ حج آیت 78، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں یہ فرمایا ہے کہ اے رسول آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں۔ شریعت الہی کی تکمیل،
رسول خدا کی زندگی کے ایک مخصوص دن اللہ نے آخری شرعی احکام کے نزول سے شریعت محمدی کی تکمیل فرما دی۔ سورہ مائدہ آیت 3، آج کے دن ہم نے تمہارا دین یعنی شریعت مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین قرار دینا پسند فرمایا۔ اب دین اسلام اصول دین اور شرعی احکام معاشرت کے لحاظ سے مکمل ہو گیا، جس کا حلال تا قیامت حلال اور جس کا حرام تا قیامت حرام قرار پایا۔ قرآن تحریری آئین اور سنت رسول قرآن کی لہامی تفسیر و تشریح مقرر ہوئی، جس کی ضد بدعت و گمراہی ہے۔ قرار پائی کہ ہدایت صرف قرآن کی اسی طرح سے پیروی ہے جس طرح رسول خدا نے قرآن پر عمل کیا یا عمل کرنے کا کہہ دیا۔ ان باتوں سے ٹکرانے والا ہر عمل بدعت ہے۔ دین اسلام کی تکمیل۔ امامیہ مکتب فکر کہتا ہے کہ دین کی تکمیل خم غدیر پر اس وقت ہوئی جب رسول خدا نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ یہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان تھا، یعنی امامت اصول دین سے ہے۔ قرآن سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں اصول دین تو سورہ نساء آیت 136 میں توحید پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء اور الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ 5 اصول دین بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم منصب امامت کو اصول دین مان لیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ خم غدیر کے روز سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک کہ تمام مسلمانوں کا ایمان نامکمل تھا، کیونکہ یہ لوگ حضرت علی کی ولایت کے قائل نہ تھے۔ قرآن نے جن مومنوں، شہداء اور دوسرے مرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی خم غدیر سے پہلے وہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ یہ استدلال بالکل غیر موزوں ہے، اس لیے کہ بہت سے مومن بہت سی ایسی باتوں کے عمل تھے جو بعد میں حرام قرار پائیں، چونکہ شرعی احکام پر عمل کی ذمہ داری ان مومنوں کے لیے اتنی ہی تھی کہ جتنے احکام ان کی زندگی میں نازل ہوئے تھے۔ بس سورہ مائدہ کی آیت 3 دین کی تکمیل کے لیے نہیں، اصول دین کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ شرعی احکام دین کے لیے ہے، اس لیے کہ اصول دین پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ کیا آپ حضرات خود نہیں کہتے؟ یہ اعلان نہیں کرتے کہ امامت پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ جنت تو خم غدیر کے اعلان کے سے پہلے تمام مسلمانوں متقین کے لیے بھی تھی، اور اللہ نے قرآن مجید میں جنت بطور وراثت دینے کا ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو جب اس اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی تھی، تو پھر حضرت علی کی ولایت پر ایمان لانا کیسے شرط قرار پایا کہ اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا؟ انشاءاللہ ہم اگلے روز قرآن اور ہدایت بارے آپ سے بات کریں گے۔